وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. رسول اللہ حدیث میں فرما رہے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے شبیہ بنا دو. اگر وہ رحیم ہے تو تم لوگوں پہ رحم کر کے دکھاؤ، اگر وہ کریم ہے تو تم کرم کر کے دکھاؤ، اگر وہ لطیف ہے تو تم لطف کر کے دکھاؤ، اگر وہ عطا کرنے والا ہے تم بھی عطا کر کے دکھاؤ. انسان اپنے اخلاق کو اللہ کے شبیہ بنا دیں. یہ تو وہ شباہت ہے جسے معنوی شباہت کہتے ہیں، مگر دنیا میں کبھی کبھار ظاہری شباہت ہوتی ہے دو لوگوں میں کہ دو لوگوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کی شکل و صورت کس سے ملتی ہے. دنیا کا قانون تو یہ ہے بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں کی شکل و صورت سے اس کی شکل ملتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا کسی
نے کہا آنکھیں ننیال پہ گئی ہیں، کسی نے کہا ناک ددیال پہ گئے ہیں، کسی نے کہا رخسار جو ہے چچا پہ گئے ہیں، اس کی فلاں جسم کا حصہ ماموں پہ گیا ہے۔ جب علی کو رسول اللہ کعبے سے گھر لے کر آئے، لوگوں نے یہی سوال کیا کہ بچے کی شکل و صورت کس سے ملتی ہے؟ اب دنیا کا قانون تو یہ بتاتا ہے بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی شکل و صورت گھر والوں سے ملتی جلتی ہے۔ اب یہ معمولی سا سوال گویا رسول اللہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر والے کی تو کوئی شکل و صورت ہی نہیں ہے۔ اب رسول خاموش ہیں، لوگوں سے کیا کہیں کہ بچے کی شکل و صورت کس سے ملتی ہے؟ آواز قدرت آئی، حبیب ہم آپ کی مشکل کو حل کیے دیتے ہیں، کہہ دیجئے آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، سینہ جنب اللہ ہے، بازو عضد اللہ ہے، یہ بچہ سر سے پاؤں تک علی ولی اللہ ہے۔ یہ بچہ علی ولی اللہ ہے۔ ان ہستیوں کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے انہیں ولایت عطا کر دی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے اے انسان اپنی زندگی کے بارے میں تفکر کرو، میں نے تمہیں کس سبب بنایا، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کسی نے دولت کو مقصد دیکھا اسی کے پیچھے گیا، کسی نے شہرت کو مقصد دیکھا اسی کے پیچھے گیا، کسی نے وزارت اور سفارت اور سیاست کو مقصد دیکھا اسی کے پیچھے گیا، کسی نے گناہ اور لذت گناہ کو مقصد دیکھا اسی کے پیچھے گیا۔ مگر اللہ نے جب انسان کو دولت دی، انسان سمجھتا ہے یہ ساری دولت میری ہے، مگر تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جنہیں اللہ نے بہت دولت عطا کی تھی، وہ ساری دولت راہ خدا میں خرچ کرتے تھے اور خود گھٹنے سے جو کی روٹی کو توڑ کے نمک کے ساتھ کھا رہے ہوتے تھے۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جب کسی نے مدینے کے زاہد سے پوچھا اے مدینے کے زاہد تیرے ہاتھ نے تو خیبر کو اکھاڑا تھا، آج وہی ہاتھ گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ کے کھا رہا ہے؟ تو اس مدینے کے زاہد، مدینے کے عارف، مدینے کے عابد نے کہا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولكن قلعتها بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، میں نے خیبر کو خدائی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ علی نے کیا کہا؟ میں نے خیبر کو خدائی طاقت سے اکھاڑا۔ اب ادھر علی نے کہا، ادھر قرآن کی آواز آئی وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، خدا کہہ رہا ہے میں نے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ ادھر علی نے کہا کہ میری طاقت نہیں خدا کی طاقت تھی، ادھر خدا نے تصدیق کی ہاں یہ ہماری طاقت تھی۔ اب مجھے ایک جملہ کہہ دینے دیجئے، علی کی طاقت کیا بنی؟ طاقت علی بنی طاقت خدا، قوت علی قوت خدا، چشم علی چشم خدا، دست علی دست خدا، صورت علی صورت خدا، سیرت علی سیرت خدا، جمال علی جمال خدا، کمال علی کمال خدا، نور علی نور خدا، دستور علی دستور خدا، قانون علی قانون خدا، محب علی محب خدا، محبوب علی محبوب خدا، دشمن علی دشمن خدا۔ اب ہم سے یہ نہ کہنا کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، کیونکہ مدد علی در اصل ہے مدد خدا۔ یہ جو ہم مدد مانگتے ہیں یہ علی سے جو مدد ہے وہ خدا سے، کیا مطلب؟ کیا علی نعوذ باللہ ہمارے خدائے نہیں؟ دیکھیے جو ہم پر اعتراض کرتا ہے اس نے لاجک کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم ادھر علی کو رکھیں اور ادھر خدا کو رکھیں، یعنی علی کو خدا کی چوڑائی میں رکھیں اور خدا کو چھوڑ کے علی سے مانگیں، ہاں یہ شرک ہے۔ مگر اگر علی کو خدا کی لمبائی میں رکھیں کہ اوپر خدا ہے پھر نبی ہیں پھر علی ہے، اور جو فیض ملتا ہے نبی کے وسیلے سے اور جو نبی کو ملتا ہے خدا کے ذریعے سے ملتا ہے، تو یہ کفر نہیں، یہ عین توحید ہے۔ جو ہمیں شرک کی تہمت لگاتا ہے وہ مسلمان صدیاں گزر گئی آج تک لمبائی اور چوڑائی کے فرق کو سمجھ نہیں پایا ہے۔
لمبائی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ عین توحید ہے. کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا ہی سے مدد مانگو، خدا سے ہی مدد مانگو، اللہ ہی سے مانگو. علی سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ایاک نعبد یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میں ان سے کہوں گا تھوڑے قرآن کے کاغذ پلٹاؤ، سورہ بقرہ پڑھو. سورہ بقرہ میں آواز آئی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو. کیا یہ دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں؟ ادھر کہا اللہ سے مدد مانگو، ادھر کہا نماز سے مدد مانگو. کیا یہ دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں تمہاری نگاہوں میں اور تمہیں یہ آیتیں سمجھ نہیں آئیں گی؟ تفسیر اہل بیت نے ہمیں بتلایا، مولا نے کیا فرمایا؟ انا صلاۃ المومن، میں علی ابو طالب کا بیٹا مومن کی نماز ہوں. یہ تفسیر اہل بیت ہے. یعنی کیا؟ نماز کو ہم چھوڑ دیں بس علی علی کا نہیں ہے، یعنی باطن نماز ولایت ہے. جو ولایت کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ویسے ہی اپنا گویا ٹائم ضائع کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے کربلا میں بھی جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے، حضرت کمیل ہیں، رات کی تاریکی ہے، چل رہے ہیں، چلتے چلتے کمیل کے کانوں سے رات کو تہجد کے وقت کوئی قرآن پڑھ رہا تھا. اس کی آواز اتنی میٹھی تھی، کمیل کے پاؤں آگے نہیں بڑھے، کمیل وہیں پہ رک گئے. کمیل اس پیاری آواز، پیاری سر کو سن کے لذت حاصل کر رہے تھے. ایک مرتبہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی کمیل. کمیل نے پلٹ کے دیکھا علی آ رہے ہیں. کمیل کہیں اس کی اچھی سر تمہیں متاثر نہ کر دے، یہ جہنمی ہے. میں پریشان. نماز شب کے وقت، اور مستحب بھی ہے نماز شب کے وقت قرآن پڑھا کریں. ورتل القرآن ترتیلا، رسول سے کہا یا ایھا المزمل، یعنی تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرو. عمیر حیران کہ یہ تہجد کے وقت قرآن پڑھ رہا ہے، علی نے اسے جہنمی کہہ دیا. کمیل اصحاب السر میں سے تھے، یعنی جو مولا کے سیکریٹو فرینڈ تھے، سیکریٹو اصحاب میں سے تھے. کمیل نے کہا میں خاموش ہو گیا، میں کیا کہوں علی کے مقابلے میں. اب مہینے گزرتے چلے گئے، جنگ صفین شروع ہوئی. 18 مہینے جنگ صفین چلی. جنگ صفین کے آخر میں جب قرآن کو نیزے پہ اٹھایا دشمن شامی نے، ایک مرتبہ نیا گروہ بنا جس کو خوارج کہا گیا. اب خوارج سے جنگ شروع ہوئی. جنگ نہروان تھی، اور جنگ نہروان کے شروع میں علی وہ تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری جنگ کا سربراہ تھا جس نے شروع میں کہہ دیا ہمارے 10 مریں گے، دشمن کے 10 بچیں گے. اور یہی ہوا. ادھر دشمن سب کے سب مارے گئے اور کچھ لوگ بچے تھے، صرف 10 بچے تھے. اور ادھر کوئی شہید نہیں ہوا، صرف 10 مولا کے چاہنے والے شہید ہوئے. اب ایک مرتبہ جنگ کے بعد دشمن کی لاشوں کے درمیان چل رہے ہیں. علی ایک لاش پر رکے اور ٹھوکر مار کے وہی آیت پڑھی جو اس رات کو وہ آیت پڑھ رہا تھا. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. کمیل کو ذہن میں آیا. ایک مرتبہ نگاہیں اٹھا کے کمیل کو دیکھا. مولا نے کہا کمیل یاد ہے یہ وہی شخص تھا جو رات کو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، مگر اس کو آیتیں جہنم میں لے گئی، اسے قرآن کی تلاوت جہنم میں لے گئی. کیونکہ اس کی تلاوت میں ولایت نہیں تھی. کربلا میں یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، حسینی بھی نماز پڑھتے تھے، مگر ان کی نماز میں ولایت نہیں تھی. ان کی نماز کے اوپر ولایت کا پرچم لہرا رہا تھا. کہ اگر وہ نماز ہماری زندگی میں آ جائے جو ولایت والی نماز ہو، وہی نماز انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. اب آئیے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو. آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن نے ہمیں کیا کہا. قرآن میں آواز آئی کہ یا علی مدد ہم چاہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں. قرآن میں سورہ حدید میں آواز آئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، خدا کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور اس میں شدید لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. اچھا کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے تمہارے قرآن نے غیر لوجیکل بات کی ہے، غیر سائنٹیفک بات کی. لوہا تو آسمان سے نہیں برستا ہے، لوہا آسمان سے برستا لوگوں کے سر پھٹ جاتے. دنیا تجربہ یہ بتاتا ہے لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے لوہا ہم نے آسمان سے نازل کیا.
تو مسلمانوں نے اسلام کی عزت کی خاطر کہا ہاں ٹھیک ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے مگر تاریخ میں ایک ایسا لوہا تھا جو زمین سے نہیں نکلا جو آسمان سے نازل ہوا. وہ کب نازل ہوا؟ جب مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی. مسلمان ایسے تھے جو بے وفائی کر کے رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے. علی کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی مگر علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کر رہے تھے. نبی کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے پروانہ شمع کا طواف کرتا ہے. خدا نے حوروں سے کہا دیکھو کیسے میرا علی میرے حبیب کی حفاظت کر رہا ہے. حوروں نے جنت چھوڑ دی, فرشتوں نے جنت چھوڑ دی, علی کی جنگ کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور ایک صدا گونجی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ وہ وقت تھا جب یہ لوہا نازل ہوا. اب شاہ محدث اب دہلوی اہل تسنن کے عالم ہیں, رسول اللہ کے جملے کو فارسی میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس موقع پر مولا علی کو کیسے یاد کیا. کیا فرمایا؟ یا علی مرا از این جماعت نگہدار حق نصرت بجا آور کہ وقت نصرت اس. تین جملے فرمائے ہیں رسول اللہ نے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا علی مجھے ان لوگوں سے بچاؤ, مدد کا حق ادا کرو کہ مدد ہی کا وقت ہے. رسول کے تین جملوں کو ایک کیا جائے تو رسول اللہ نے وہی تو کہا جو صبح شام ہر مومن کہتا ہے. رسول نے کہا تھا یا علی مدد. تبھی تو ہم کہتے ہیں وقت نظر لبوں پہ رہا یا علی مدد. یا علی مدد میرے ساتھ کہیے, وقت نظر لبوں پہ رہا یا علی مدد. اور قبر میں بھی میں کہ اٹھا یا علی مدد. میری لحظ میں وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. تو ہم کہتے ہیں علی جمال دعا علم علی امام زمانہ علی بقاور دلو جاں علی بہاور چمنہ علی عروج فصاحت علی کمال سخنہ علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن علی ضمیر جنوں علی مید کاروان خرد علی امین رموز رسول علی فکر احد علی دلیر و بہادر علی سخی و کریم و اسد علی ولی سے گریزاں نہ ہونا خدا کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے علی کا کلام سلونی کے وعدے کو نبھانا علی کا حسن رب کی خلقت کا شہکار دکھانا علی روکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے علی کا علم کرم گستری میں نبی کا ثانی علی کا علم صحراؤں میں سمندر کی روانی علی ہے منزل ادراک و آگہی کا نشان علی ہے رونق محفل زمان و مکان علی کے دم سے دمادم جواں ہے یہ جہاں علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے علی کے بغیر کب دعا قبول ہوتی ہے اگر طالب ہو نجات ابد کے لیے علی کو پکار کے دیکھو تم مدد کے لیے بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے یہ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے اگر ولایت چاہیے اسی در سے ملے گی اب آئیے اس آیے کریمہ کی طرف چلے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا فرمایا لوگوں کو خیر کی تلاش ہے اے انسان تجھے خیر کی تلاش ہے صبح اٹھتے ہیں صبح بخیر کہتے ہیں رات کو سوتے ہوئے ایک دوسرے کو شب بخیر کہتے ہیں بچہ سفر پہ جاتا ہے ماں کہتی ہے خیریت سے جاؤ خیریت سے پلٹو اب یہ خیر کس شے کا نام ہے قرآن میں آواز آئی انہو لحب الخیر لشدید انسان خیر کا دیوانہ ہے کسی نے دولت میں خیر کو دیکھا کسی نے شہوت میں خیر کو دیکھا اسی کے پیچھے گیا مگر خیر کے تلاش کرنے والے انسان آواز آئی خدا کی بقیت اللہ خیر لکم اگر تمہیں خیر ملے گا تو امام زمانہ کے در سے ملے گا یا
وہاں سے ملے گا۔ یہ کربلا میدان درسگاہ حسین کہاں لے جانا چاہ رہی ہے؟ ہم کیوں ہر سال 2 مہینے عزاداری کرتے ہیں؟ یہ درسگاہ کیوں آئی ہے؟ یہ درسگاہ اسی لیے ہے جو 61 ہجری میں نہیں تھا خیمہ حسینی میں اپنا نام لکھوا سکے، آج خیمہ انتظار میں اپنا نام لکھوا دے۔ آج حسین دوران انتظار میں ہے۔ یہ جو 40 میں زیارت کے لیے 2 کروڑ عزادار جا رہے ہیں، یہ کربلا نہیں جا رہے ہیں، یہ خیمہ امام زمانہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ امام حسین سے بھی ملیں گے اور حسین دوران امام زمانہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا مقصد، اس عزاداری کا مقصد یہی ہے، اپنے امام زمانہ کو نہ بھلاؤ۔ دیکھیے مولا علی کے دور میں ہر صحابی علی علی کرتا تھا، امام حسن کے دور میں ہر صحابی حسن حسن مولا کرتا تھا، امام حسین کے دور میں ہر صحابی حسین حسین کر رہا ہوتا تھا۔ مگر عجیب مظلوم ہے ہمارے زمانے کے امام، ہم ان کے دور میں رہتے ہیں مگر ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کم سے کم کیا جاتا ہے اور وہ غیبت کے پردے میں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے اپنے امام زمانہ کا تقرب حاصل کریں۔ کیسے تقرب ملے گا؟ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ ہوتی ہے؟ وہ ہمارے جذبات ہیں، وہ ہمارے ایموشنز ہیں۔ جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، شیطان جذبات کے ذریعے سے انسان کو لے کر جاتا ہے۔ جذبات اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ ہاں اچھی چیز ہے، آپ جذبات محبت کے جذبے سے یہاں آئے ہیں، محبت کی جذبے کی وجہ سے مولا کا ماتم کرتے ہیں، مولا کا گریہ کرتے ہیں، یہ اللہ نے رکھا ہے تاکہ اسے صحیح جگہ خرچ کرو۔ مگر شیطان اسی جذبات کے ذریعے سے انسان کو شراب کی طرف لے کر جاتا ہے کہ لذت کی طرف جاؤ، مزے کی طرف جاؤ۔ گناہ میں مزہ ہے، گناہ میں لذت ہے، زنا میں لذت ہے، شراب میں لذت ہے، حرام خوری میں لذت ہے، سستی میں لذت ہے، ترک نماز میں لذت ہے، بلکہ ترک نماز میں تو کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ جب معصوم سے کسی نے پوچھا مولا بتلائیے کیا کوئی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا قرآن نے صاف صاف کہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو ورنہ تم مشرکوں میں ہو جاؤ گے۔ راوی نے پوچھا مولا کیا شرابی مشرک ہے؟ کہا نہیں مشرک نہیں ہے۔ کیا زانی مشرک ہے؟ کہا نہیں مشرک نہیں ہے۔ تو کہا مولا عجیب، شرابی مشرک نہیں، زانی مشرک نہیں، مگر بے نمازی کو مشرک کیوں کہا؟ مولا نے فرمایا جو زانی زنا کرتا ہے کسی لذت کی وجہ سے کرتا ہے، شرابی جو زنا شراب پیتا ہے کسی گندی عادت کی وجہ سے کرتا ہے، مگر جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے میں کوئی لذت نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا صرف اسی لیے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اسے خدا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے خدا کی عزت نہیں ہے۔ جاؤ جانے دو، مجھے کیا ہے، جیسے کوئی کہتے ہیں کیا دفعہ ہو جاؤ مجھے کیا ہے، وہ خدا کے بارے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے، اسے اللہ کی، اس کی نگاہوں میں اللہ کی عزت ہی نہیں ہے، وہ لاپرواہ انسان ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ کہ ہم جذباتی فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ جب ہماری زندگی پہ عقل حاکم نہیں ہے، جذبات حاکم ہے۔ ایک خاتون چلاتی ہوئی آئی رسول اللہ کے پاس، پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، یا رسول اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے۔ فرمایا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا مجھ سے گناہ کبیرہ، زنا جیسا گناہ کبیرہ ہو گیا ہے۔ اب میں زنا جیسا گناہ کبیرہ کر چکی ہوں، اس کے بعد جو بچہ زنا کے ساتھ پیدا ہوا اس کو میں نے قتل کر دیا، دوسرا گناہ قتل، اور تیسرا گناہ میں نے اس پیدا ہونے والے بچے کو سرکے میں ڈال دیا اور وہ سڑ گیا اور وہ سرکہ میں نے لوگوں کو پلا دیا۔ اتنے 3 غلیظ گندے گناہ کیے، یا رسول اللہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ رسول نے فرمایا تمہاری توبہ کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، مگر کیا چاہتی ہو میں تمہیں بتاؤں تم نے یہ سب گناہ کیے کیوں؟ تمہارے گناہوں کا سبب کیا تھا؟ اب جیسے کوئی حکیم ڈائیگنوز کرتا ہے تمہیں کینسر ہوا کیوں، تمہیں بیماری ہوئی کیوں، تم نے کیا احتیاطی کی؟ اب رسول اللہ ڈائیگنوز کر رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں تو نے اتنے گناہ کیے، قتل الگ سے کیا، زنا الگ سے کیا، حرام لوگوں کو الگ سے کھلایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ انی ظننت انکی ترکتی صلاۃ العصر، تم نے اتنے جو گناہ کیے اس کا سبب یہ تھا کہ فلاں موقع پہ تم نے نماز عصر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ ایک نماز عصر کو چھوڑا جان بوجھ کر بلا سبب گناہوں کی چین، کیوں؟ کیونکہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو تمہیں فحشاء اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز سب سے اہم ہے۔ اگر نوجوانوں کی یہ 2 مسئلے حل کر دیں، ایک نماز کا مسئلہ اور ان کی شادی کا مسئلہ، یہ 2 مسئلے ہیں جو نوجوانوں کے اگر والدین حل کر دیں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہ امام زمانہ کے دیدار کے قابل بن سکتے ہیں۔
آپ کہیں گے ان دو مسئلوں کا کیا تعلق؟ نہیں، یہ دو مسئلے لنک ہیں آپس میں۔ نماز فحشہ سے روکتی ہے اور شادی انسان کے آدھے دین کو بچا دیتی ہے۔ ایام عزا کے بعد سب سے اہم کام یہ کیجئے، اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی جن کی شادی کی عمر ہے وقت پہ اگر شادی کرا دیں۔ یقین جانیے دو مسئلے، سوسائٹی بہت بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، سوسائٹی بہت بے روی کی طرف جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کا دین بچانا، ان دو چیزوں پر توجہ کیجئے۔ رسول اللہ کے پاس شخص آیا، کہنے لگا، ہم اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ فلاں لڑکا ہے، برا ہے، بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ رسول نے پوچھا نماز بھی پڑھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں نماز پڑھتا ہے۔ رسول نے کہا ایک دن اس کی نماز اسے واپس کھینچ کر لے کر آ جائے، نماز اسے ٹھیک بنا دے گی۔ جو نماز جس نے چھوڑ دی اس نے ساری اپنی پلیں جلا دی، ساری اپنی کشتیاں جلا دی۔ سب سے زیادہ جو چیز بارہویں سرکار کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں مولا کی خوشنودی حاصل کروں۔ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بوڑھا چاہتا ہے مولا کی خوشنودی، بہت آسان ہے مولا کی خوشنودی حاصل کرنا۔ کیسے مولا کی خوشنودی حاصل کریں؟ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، ان کے استاد سید علی قادری فرماتے ہیں، اگر اس نسخے پر کوئی انسان عمل کرے گا، اگر وہ ولی خدا نہیں بن جاتا تو مجھ پہ لعنت بھیجے۔ وہ کیا نسخہ ہے؟ آسان نسخہ ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، میرے استاد کہتے ہیں کوئی شخص اپنی 5 وقت کی نمازیں اگر وقت پر ادا کر لے، اگر وہ ولی خدا نہیں بنتا تو مجھ پہ آ کے لعنت بھیجنا شروع کر دے۔ آسان نسخہ ہے کہ 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کرو، جاب پہ ہو ادھر بھی ادا کرو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کھانا پکانے کی خاتون اپنی نماز کو بس وقت پہ ادا کر دے۔ اور سب سے زیادہ چیز بارہویں سرکار کو یہی پسند ہے۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو فرانس میں رہتا تھا اور ایک مرتبہ اس کا آخری میڈیکل کا ایگزام تھا، ایران سے سفر کر کے فرانس میں گیا تھا اور آخری میڈیکل کے ایگزام کی اس نے پیمنٹ کر دی تھی۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا، خون پسینے کی کمائی کرتا تھا اور اس کے لیے پیسے بھیجتا تھا اور اس نے پیمنٹ دے دی تھی۔ اب اس کی بس جا رہی تھی وہاں امتحان دینے کے لیے اور وہ شہر دور تھا۔ اب برف باری کا زمانہ تھا، برف باری کی وجہ سے برف کی وجہ سے وہ پوری بس رک گئی اور اس کی بس خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے کہا ابھی 2-3 گھنٹے کے بعد کوئی سپلائی آئے گی مدد جس کے بعد ہماری بس چل پائے گی۔ اس نے کہا 2-3 گھنٹے میں تو میرا امتحان نکل جائے گا اور میرے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا کہ ہاں میں کیا کروں؟ پھر اسے یاد آیا اپنے زمانے کے امام سے متصل ہوتا ہوں، مولا سے توسل کرتا ہوں۔ ابو الفلاح شیرازی جب جیل میں پھنسا ہوا تھا اس نے رسول اللہ سے توسل کی۔ رسول اللہ خواب میں آئے، رسول اللہ نے ابو الفلاح شیرازی سے کہا اے ابو الفلاح جب کبھی تمہیں مصیبت ہو فلاں مشکل کے لیے میرے بیٹے حسن سے رابطہ کرنا، فلاں مشکل کے لیے میرے بیٹے حسین سے رابطہ کرنا، فلاں مشکل کے لیے علی سے رابطہ کرنا، فلاں مشکل کے لیے میرے بیٹے موسیٰ کاظم سے رابطہ کرنا۔ مگر کرتے 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 رسول اللہ نے آخر میں بتایا اے ابو الفلاح شیرازی جب تمہاری مشکلیں اتنی زیادہ ہو جائیں، جب تمہاری مشکلیں حلق پر آ کر پہنچے، یعنی جب تمہاری مشکلیں آخری لیول پر ہو، اس وقت میرے آخری بیٹے مہدی سے توسل کر دینا، پھر اس وقت وہ تمہیں بچائیں گے۔ جب جان حلق پہ ہوگی اس وقت وہ تمہیں بچانے والا آئے گا۔ تو اس نے کہا میری زندگی کا جوان تھا، اس سے بڑھ کر فیوچر کا مسئلہ تھا اس کا، اس نے مولا سے توسل کی، مگر جو چیز مانگی وہ بہت اہم تھی۔ اس نے کہا مولا آپ میری مسئلہ حل کر دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کروں گا۔ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کہی کہ 100 روزے رکھوں گا، حج پہ جاؤں گا، 100 رکعت نمازیں پڑھوں گا، معمولی سی چیز تھی۔ کہنے لگا بس میں نے یہ منت مانی تھی۔ اسی دوران ہم نے ایک نورانی شخص کو دیکھا، اس نے ڈرائیور سے کہا جاؤ گاڑی میں بیٹھو اور سوئچ لگاؤ، گاڑی کو اسٹارٹ کرو۔ انہوں نے کچھ ہاتھ لگایا، گاڑی کے دروازے کو بند کر دیا، ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ ابھی گاڑی چلنے ہی والی تھی، یہ نورانی ہستی میرے پاس چل کے آئی، میرے کان میں کہا ہم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اب تو بھی وعدے کو نبھانا نہ بھولنا۔ ہم نے وعدے کو پورا کیا، اب
تو نماز کو وقت پہ ادا کرنا، سب سے زیادہ مولا کی خوشنودی کا سبب یہی وقت پہ نماز ادا کرنا ہے۔ ہم کبھی کبھار جب ایموشنل جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، کبھی کبھار والدین سے نوجوان آ کر بدتمیزی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں قبلہ میرا باپ ایسا کیوں ہے، مجھ پہ سختی کرتا ہے، میری ماں مجھ پہ سختی کرتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں دنیا کے تمام ماں باپ ایسے ہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ نے باپ کو جزوی ولایت دی ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو، ہاں حرام میں اس کی اطاعت نہ کرنا، دنیاوی ہر کام میں حرام سے ہٹ کر اس کی اطاعت کرو۔ یہ تمہارا امتحان ہے کہ جو بچہ باپ کی ولایت میں نہیں رہ سکتا وہ علی کی ولایت میں بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ جو بیوی شوہر کی ولایت میں نہیں رہ سکتی اور شوہر حرام نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ آپ دیکھیے حدیث میں فرمایا، دیکھیے کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے مگر حسین کو کس کا غم زیادہ تھا؟ کربلا میں کئی آنکھوں میں تیر لگا مگر عباس کی آنکھ کا حسین کو بہت زیادہ صدمہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ وہ آنکھ تھی جس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا، یہ وہ آنکھ تھی جس نے کبھی مولا کی مخالفت نہیں کی تھی۔ کربلا میں بازو تو بہت کٹے تھے مگر حسین کو عباس کے بازو کا بڑا صدمہ کیوں تھا؟ یہ وہ ہاتھ تھے جس نے کبھی آقا کی مخالفت نہیں کی تھی۔ حدیث شریف میں ہے جو مرد اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، چاہے بیوی بدتمیزی کرے، چاہے بیوی اس کی اطاعت نہ کرے، اس مرد کو تو حق نہیں ہے کہ تماچا مارے۔ فرمایا جو مرد اپنی بیوی کو تماچا مارتا ہے خدا فرشتے سے کہتا ہے قیامت کے دن جہنم میں اس مرد کو 70 آگ کے تماچے مارے جائیں۔ مگر یہ اگرچہ عورت کا کام ہے اطاعت کرنا، ولایت ہے شوہر کی۔ اب دیکھیے جب ولایت کو ہم سمجھ چکے ہیں، جب بچے کو بتلایا گیا باپ کی تم پر ولایت ہے، بیوی کو بتلایا گیا کہ شوہر کی تم پر ولایت ہے، یا اگر باپ کے گھر میں ہے تو اس کے باپ کی ولایت ہے اس پر، اب اس بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب اگر تم نے ولایت کی معنی سمجھ لی، اب زیارت عاشورہ میں کہو بے ابی انت و امی، اے حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جس نے ماں باپ کی عزت نہیں کی وہ کیا سمجھے بے ابی انت و امی کیا ہے؟ وہی سمجھے گا جس نے ماں باپ کی عزت کی ہے۔ یہ درس دے رہے ہیں حسین ابن علی۔ اگر ہم چاہتے ہیں مولا کا تقرب حاصل کریں، کیسے حاصل کریں؟ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے مولا کی خوشی ملے۔ اب آئیے دیکھیے وہ شخص جو مہزیار نامی تھا، مہزیار کون تھا؟ مہزیار وہ تھا جو 11 سے لے کر کچھ کہتے ہیں 18 سال مسلسل حج پر گیا۔ کیوں حج پر گیا؟ علماء سے اسے پوچھا میں چاہتا ہوں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے، کیا کروں؟ علماء نے کہا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ضرور امام زمانہ ہوتے ہیں۔ کہاں؟ کہا جب حاجی حج پہ ہوتے ہیں، حج کے موسم میں جہاں حاجی ہوتے ہیں وہیں کہیں امام زمانہ ہوتے ہیں۔ یہ 18 مرتبہ عشق مہدی میں گیا حج پر مگر اسے زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ آخر سے فیصلہ کیا میں بد نصیب ہوں، کوئی گناہ ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور مولا خود فرماتے ہیں اے شیعو ہم تم سے دور نہیں ہیں، انہی مجلسوں میں امام زمانہ آتے ہیں، مگر اے شیعو اگر تم 2 کام کر لو ہمارا ظہور ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ پہلی چیز فرمایا اے شیعو اگر تم گناہ چھوڑ دو، اگر تم متقی ہو جاؤ، اور دوسری چیز اگر تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ فرمایا اجتماع القلوب، یہ نہیں کہا اجتماع الجسوم، یہ نہیں کہا کہ جسموں کا اجتماع۔ دیکھیے اب یہ جسموں کا اجتماع ہے، کربلا میں 2 کروڑ لوگ، یہ جسموں کا اجتماع ہے مگر ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ مولا کو صرف جسموں کا اجتماع نہیں چاہیے، مولا کو دلوں کا اجتماع چاہیے، یعنی دل آپس میں جمع ہو جائیں۔ جسموں کا اجتماع ہے، میں برابر میں بیٹھا ہوں، برابر والے سے حسد ہے، اس والے سے کینہ ہے، اس سے میری دشمنی ہے، اس سے میری زمین کا جھگڑا ہے، تو بیٹھے تو ایک ہال میں ہے، ہمارا جسم ایک جگہ جمع ہے مگر دل یونائٹڈ نہیں ہے۔ جب ہمارا دل یونائٹڈ ہو جائے گا اس وقت جمعے کے انتظار نہ کرنا، آج ہی ظہور امام ہو جائے گا۔ جب دل یونائٹڈ ہو جائے، جسم کی یونٹی نہیں دلوں کی یونٹی چاہیے اہل بیت کو۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا حج پہ، 18 سال بہت ہو گئے۔ اسی رات اس نے خواب میں دیکھا مہزیار آج آ جاؤ ہم تمہیں زیارت کرا دیں گے۔
ایک مرتبہ اٹھا گیا اپنے دوستوں سے کہا میں آؤں گا زیارت کے لیے. اب اس نے ایک مرتبہ حج کی تیاری کی, پرانے زمانہ تھا, پیدل سفر تھا جانوروں پر, تو ایک مرتبہ یہ حج پر پہنچے, کہنے لگا مشعر الحرام ختم ہو گیا, مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی, طواف کا موقع ہو گیا, مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی, رمی الجمرات جو پتھر مارے جاتے ہیں وہ بھی گزر گیا, مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی, عرفات کا موسم گزر گیا, مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی, پورا حج ختم ہو گیا, اسے زیارت نصیب نہیں ہوئی. دوستوں سے کہا ایک ہفتہ مزید ٹھہرتے ہیں پھر واپس چلتے ہیں. ایک ہفتہ گزر گیا, اسے زیارت نصیب نہیں ہوئی. آخری رات تھی, ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو رہا تھا, کسی نے پیچھے سے آواز دی مہدیار کسے بلا رہے ہو؟ اس نے کہا ان الامام المحجوب, حجاب غیبت کے پیچھے جو امام ہے اسے بلا رہا ہوں. اس شخص نے کہا تیرا امام حجاب میں نہیں ہے, تم گناہ کے حجاب کے پیچھے چھپے ہوئے ہو. تیرا مولا تو انہی مجلسوں میں آتا ہے, تم انہیں نہیں دیکھ پاتے کیونکہ آنکھوں میں گناہوں کا حجاب آ چکا ہے. اس نے پلٹ کے دیکھا تو کون ہے؟ کہا مولا کا چاہنے والا ہوں, مولا کا سپاہی ہوں, مولا کا صحابی, تجھے لے جانے آیا ہوں. یہ ایک مرتبہ چل پڑا, اپنی سواری اٹھائی, اپنا سامان اٹھایا, دوستوں سے الگ ہو گیا. اب ایک مرتبہ رستے میں کہتا ہے ہم نے نماز شب ادا کی, اس کے بعد نماز فجر ادا کی. اب ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک خیمے کے پاس پہنچے. صحابی نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ. کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں مولا نے واپس پلٹا دیا تھا, تمہیں اگر مولا نے اجازت دی تم آ سکو گے, نہیں دی تمہیں یہاں سے واپس پلٹنا ہوگا. کیونکہ کتنے لوگ تھے, جیسے وہ شخص جس نے مولا کے دو صحابیوں کو دیکھا, کہا مجھے مولا سے ملاقات کروا دیجئے. یہ لوگ لے گئے, سامنے دریا آ گیا. اس نے انہوں نے کہا کہ مولا کے صحابیوں نے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی پہ چلو. اس نے بسم اللہ کہا, پانی پر چلنے لگ گیا. مگر جب پانی پہ چل رہا تھا ایک مرتبہ بارش ہونے لگی. اور یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص وہ تھا جس کا بزنس صابون کا تھا. اس نے صابن بنائے تھے اور اپنی دکان کی چھت پہ رکھے تھے تاکہ وہ صابن خشک ہو جائیں. جیسے اس نے بارش کو آتے ہوئے دیکھا, اس کا خیال اپنے صابن کی طرف گیا. جیسے صابن کی طرف گیا یہ ڈوبنے لگا. صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہا کیا سوچ رہے تھے؟ کہا مجھے صابن کا خیال آیا تھا. کہا یہاں مولا کی دربار ہے, یہاں دنیاوی خیال ذہن میں نہ آنے پائے. جب یہ خیمہ مولا تک پہنچا, صحابیوں نے جا کے مولا سے اجازت لی, مولا کیا اجازت ہے اس کو اندر آنے دیں؟ مولا نے فرمایا اس کو پلٹا دو, انہو رجل صابونی, اس کو پلٹا دو, اس کے دل میں صابون کی محبت بھری ہوئی ہے, ابھی یوسف زہرا کی محبت نہیں آئی ہے. صابون ایک دنیاوی مثال ہے, یعنی دنیا کی محبت. کسی کو گاڑی کی محبت ہے, کسی کو گھر کی محبت ہے, کسی کو دولت کی محبت ہے, کسی کو سیاست کی محبت ہے, کسی کو شہوت کی محبت ہے. یہ ساری محبتیں جب تک دل سے نہیں نکلیں گی, آقا کی محبت دل میں نہیں آئے گی. اب مازیار دروازے پہ کھڑا ہے, ہاتھوں کو مل رہا ہے, کہیں مولا پلٹا نہ دیں. مگر صحابی پلٹتا ہے, کہتا ہے مبارکباد ہو, تمہیں اجازت مل گئی. اب ایک مرتبہ اسے اجازت ملتی ہے. اب جیسے یہ خیمے میں اندر جاتا ہے, اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. پوچھتا ہے یہ کون رو رہے ہیں؟ کہا جب تمہارے آقا کو حسین کی یاد آ جاتی ہے تو امام زمانہ کسی کونے میں اکیلے بیٹھ کے حسین دادا پہ رو رہے ہوتے ہیں. کافی حسین کی یاد آ گئی. ایک مرتبہ مولا گریہ کر کے آتے ہیں, یہ مولا کی قدم بوسی کرتا ہے, ہاتھ چومتا ہے. اب یہاں جملہ آپ کے اور ہمارے کام کا ہے. ایک مرتبہ مولا نے پہلا جملہ جیسے مازیار کو دیکھا, کیا فرمایا؟ کنا نرتقبک صباحا ومساء, مازیار تمہیں آتے آتے اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ ہم تو ہر روز صبح اور شام تمہارا انتظار کیا کرتے تھے. ہر شیعہ کا مولا صبح اور شام انتظار کرتے ہیں کب وہ خیمہ امام تک پہنچے گا, کب وہ گناہ سے اپنی جان چھڑائے گا, کب وہ شہوت اور لذت سے اپنی جان چھڑا کے امام کی بارگاہ میں پہنچے گا. مولا نے اس کو ویٹ نہیں کرنے دیا, بلکہ کہا ہم تمہارا انتظار کرتے تھے. یہ نہ کہنا میں نے 18 سال محنت کی ہے. اب ایک مرتبہ یہ کہتا ہے مولا آپ کا کوئی صحابی مجھے نہیں ملا تھا جو مجھے آپ تک پہنچا دے. مولا سر جھکاتے ہیں اور یوں نہیں کر کے اپنی انگلی ہلاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارا صحابی نہیں ملا,
اب ایک مرتبہ مولا نے وجوہات بتائیں کیوں 18 برس تک تم آتے رہے اور تجھے امام کی زیارت نہیں ملی. مولا نے فرمایا کسرتم الاموال, تم نے بہت زیادہ دولت جمع کر دی ہے, تمہاری زندگی میں دولت ہے, غریب ہے جو مستحق ہے تم انہیں نہیں دے رہے, تم خمس ادا نہیں کر رہے, تم کہتے ہو کہ لعنت ہے ان پر جنہوں نے حق سیدہ کو غصب کر دیا, مگر تو بھی حق سیدہ کو غصب کر رہا ہے, خمس نہیں دے رہا ہے, وہ لعنت پلٹ کر تمہارے سر پر برس رہی ہے. تم نے حق سادات ادا نہیں کیا, حق امام زمانہ ادا نہیں کیا, یا کوئی امداد میں سیلاب زدگان ہے تم نے گویا اس کی مدد نہیں کی. مولا نے فرمایا دنیا کی محبت نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے, اور دوسری چیز کیا فرمایا تم نے قطع رحم کر دیا. قطع رحم یعنی کیا, تمہارے خاندان میں تمہارا بھائی ہے, تمہاری بہن ہے, اس سے کوئی ناراضی ہو گئی, کسی وجہ سے تم نے ان سے تعلق کاٹ دیا تھا, جبکہ انہی کے خاندان میں کچھ ایسی بچیاں تھیں جن کی شادی کی عمر تھی, تم ان کی مدد کر سکتے تھے جہیز میں, مگر تم نے ان کی مدد نہیں کی, تم نے ان سے ڈسکنیکشن کر دیا. اور یہ قطع رحم کا گناہ تھا جس کی وجہ سے آقا کی زیارت نہیں ہوئی. اور تیسری وجہ, تم مومنوں کے درمیان ایسی باتیں کرتے تھے جس میں مومنوں میں اختلاف پیدا ہو جاتے تھے, مومن آپس میں ٹوٹ جاتے تھے, ان کی یونٹی تباہ ہو جاتی تھی, ان کا اتحاد کا تباہ ہو جاتا تھا. یہ 3 وجوہات تھی جس کی وجہ سے تم ہماری دیدار سے محروم تھے. اب یہ مہزیار وہ تھا جو 3 دن 3 راتیں اسے شرف ملا, مولا کے خیمے میں رہا, مولا کے پیچھے نمازیں پڑھی, مولا کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا, مولا کے ساتھ اسی کمرے میں سویا جہاں مولا سوئے تھے. اب 3 دن 3 راتوں کے بعد مولا نے کہا مہزیار اب جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو. سمجھ گیا, مولا کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, کہتا ہے میں نکلتا ہوں, میں اپنی سواری کے قریب جا کے پہنچتا ہوں, مگر میں کیا کرتا, مجھے یوسف کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے سوچا ایک مرتبہ پلٹ کے اپنے یوسف کو دیکھوں. اب جو میں پلٹا نہ وہ خیمہ تھا نہ امام زمانہ تھے, میں چیختا رہ گیا اے صاحب الزمان. جب تک یہ زندہ تھا یہی کہتا رہا یا صاحب الزمان. یاد رکھیے یہ یوسف مصر نہیں ہے, یہ یوسف زہرا ہے. اگر اس یوسف کو کوئی ایک مرتبہ دیکھ لے پھر زندگی بھر بے چین رہتا ہے, پھر اسی مولا کے عشق میں رہتا ہے. اور ہم اس فرش رضا پہ اسی لیے آئے ہیں, توبہ کریں, اپنے آنکھوں کو آنسو میں تبدیل کریں, اپنے آنکھوں سے جو آنسو بہیں. مگر یاد رکھیے امام زمانہ فرماتے ہیں خود جو میرے جد حسین پہ روئے گا اور رونے کے بعد میرے ظہور کی دعا کرے گا, میں مہدی بھی اس کی پریشانی کے لیے دعا کروں گا. جب بھی گریہ آئے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کر, تو امام زمانہ پلٹ کے تیری پریشانی کے حل کی دعا کرے. یہ دن آج کا دن خدا جانے مولا کس دستے میں ماتم کر رہے ہیں. مولا کہاں ہے, کربلا گئے ہوئے ہیں یا نجف گئے ہوئے ہیں یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ لپٹ کے رو رہے ہیں. وہ قبر جہاں کوئی 2 کروڑ زائر حسین کو ملے ہیں, علی کو ملے ہیں, مگر اپنے ہی وطن میں غریب الوطن فاطمہ زہرا, جہاں کوئی زائر نہیں ہے, نہ دن کو کوئی سایہ بنانے والا ہے, نہ رات کو کوئی شمع جلانے والا. 4 اماموں کی قبر ہے اور ام الامام فاطمہ زہرا کی وہاں قبر ہے. ہاں عزیزو, یہ 40 کا دن ہے. کتنے لوگ 80 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں, میں رابطے میں ہوں فون سے, بتاتے ہیں ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, ہمارے پاؤں میں درد ہو گیا ہے. بلکہ ویسے لوگ ہیں جو بصرے سے یعنی 700-800 کلومیٹر پیدل چل کے جا رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے اتنا لمبا سفر کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں زینب جو اتنا پیدل چل کے آئی, سکینہ تو چھوٹی تھی اتنا پیدل چل کے آئی. ہاں عزیزو, یہ ایام غم ہیں, آج 40 کا موقع ہے. عزادارو, جب یہ لٹا ہوا قافلہ زندان سے رہا ہو کر 40 منانے کربلا پہنچا, راوی کہتا ہے میں نے بیویوں کو دیکھا, بیویاں یوں اونٹوں سے زمین پہ خود کو گراتی تھیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے. کوئی کہتی ہے ہائے میرا عباس,
کوئی کہتی ہے ہائے علی اکبر، کوئی کہتی ہے ہائے قاسم۔ اب اس دوران سید سجاد نے دیکھا کہ اگر بیویاں زیادہ یہاں پہ رہیں گی ان کا دم ٹوٹ جائے گا، یہ زندہ نہیں رہیں گی۔ بیویوں سے کہا جلدی سے سوار ہو جاؤ، ہم مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ساری بیویاں ہماریوں پہ بیٹھ گئیں۔ بی بی زینب نے سوچا آخری مرتبہ بھائی حسین کی قبر کو دیکھ لوں۔ ہماری کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ کوئی حسین کی قبر سے بی بی ہے جو لپٹ کے رو رہی ہے۔ بی بی زینب حیران کہ یہ کون ہے جو میرے غریب بھیا پہ رو رہی ہے؟ کہا سجاد میری سواری کو بٹھا، میں دیکھوں یہ کون ہے۔ سواری بٹھائی گئی، بی بی زینب دوڑتی ہوئی گئی، کاندھا ہلا کے کہا بی بی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا شہزادی میں آپ کی کنیز ام رباب۔ کہا بی بی کیا آپ کو مدینہ نہیں جانا؟ اب بی بی ام رباب نے درد بھرا جملہ کہا اللہ میری ماؤں کی گودوں کو آباد رکھے، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں ہوں گی، اللہ سب بچوں بچیوں کو آباد رکھے۔ بی بی رباب نے کیا درد بھرا جملہ کہا آقا زادی میرا مدینے میں کیا بچا ہے؟ اللہ نے مجھے دو نعمتیں دی تھی، ایک سکینہ جو زندان میں سو گئی اور علی اصغر جو کربلا میں سو گیا۔ بیوی میرا مدینہ میں کیا بچا ہے؟ ہاں زادارو، جب منہال مدینہ آئے زین العابدین سے کہا مولا مختار نے قاتلین حسین سے بدلہ لے لیا ہے۔ جانتے ہو پہلا سوال سجاد نے منہال سے کیا کیا؟ مولا سجاد نے کہا منہال ذرا یہ بتاؤ مختار نے حرملہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مولا قاتل تو بہت سے مگر حرملہ کا کیوں پوچھا؟ حرملہ نے سادات کو اتنا رلایا تھا کہ وہ غم سادات کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بتایا حرملہ بھی مارا گیا، اب ایک مرتبہ سجاد گئے گھر میں آئے۔ کربلا کے بعد کچھ ایسی بیویاں تھی جو کبھی سائے میں نہ بیٹھی، دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی، ان میں سے ایک بیوی یہی ام رباب تھی۔ گھر میں آئے، اماں سے کہا اماں قاتلین حسین مار دیے جا چکے ہیں، اب تو سوگ ختم کیجئے، اب سائے میں آ جائیے۔ بی بی رباب نے کہا بیٹا میں کیسے سائے میں آؤں؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے حسین کا جسم خاک پہ پڑا تھا، دھوپ میں میرے آقا کا جسم تھا، میں کیسے سائے میں آؤں؟ اب ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا میری مدد کیجئے۔ بی بی زینب نے ایک طرف سے بازو تھاما، ایک طرف سے سجاد نے تھاما۔ اب جو سائے میں آئے ہائے گردن ڈل کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کی ماں کی روح پرواز کر گئی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ چلے اس حسین کو سلام کریں، جانتے ہو حسین نے آپ کو کس موقع پہ یاد کیا تھا؟ میں کس زبان سے بیان کروں؟ مولا امام زمانہ مجھے معاف کر۔ جانتے ہو حسین نے کب آپ کو یاد کیا تھا؟ جب شمر کا پیر حسین کے سینے پہ تھا، شمر نے سنا حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، شمر نے سمجھا حسین بد دعا کر رہے ہیں، مگر جب کان قریب لایا کیا سنا؟ حسین کہہ رہے تھے الہی وشیتی و محبی، اے خدا میرے شیعوں کا کیا بنے گا؟ زیر خنجر اس نے تمہیں یاد کیا تھا۔ آؤ اس حسین کو سلام کریں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
ہے عزادار چلو سمام پہ رونے چلے، جس سے جلتے ہوئے خیموں سے زینب نے نکالا تھا۔ راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک قیدی ہے جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، اور رسی کا دوسرا سرا ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے، یا باقر کی آواز آتی ہے بابا میرا گلا دب رہا، بابا رسی چھوٹی ہے، بابا میری وجہ سے آپ کو جھکی کمر کے ساتھ رہنا پڑتا۔ اس سے بڑا دکھ ہوا، یہ اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا میں نے آج بڑے مظلوم قید دیکھے، تم ہر چاند کی پہلی کو کچھ کھانا صدقے میں دیا کرتی ہو، مجھے وہ کھانا دے دو میں ان قیدیوں کو دیا۔ کیسے دن آ گئے لوگ سادات کو صدقے کا کھانا دے رہے ہیں۔ بیوی نے کہا تو اپنا کھانا کھا لے، پھر ان قیدیوں کو جا کے کھانا دے۔ یہ کہتا ہے میں نے جو منظر دیکھا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ میں نے زندان میں ایک 4 برس کی بچی دیکھی، لگتا ہے اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے۔ کبھی کہتی ہے چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگو گی، ذرا میرے منہ کے نشان تو دیکھ۔ اس کا کوئی 18 برس کا بھائی بھی مارا گیا۔ اب ایک مرتبہ یہ مومنہ کہتی ہے اگر ایسی بات تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی، ساتھ چلتے۔ مومنہ قید خانے لے آتی ہے، کھانا بی بی زینب کے سامنے رکھتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا۔ بی بی زینب پوچھتی ہے کیسا کھانا؟ کہتی ہے یہ صدقے کا کھانا، خدا جانے زینب پہ کیا گزرے۔ بیوی نے کہا ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ عزاداروں اس مومنہ نے کہا اے بی بی یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں، یہ تو میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام آیا زندان کے کونوں میں بیٹھے ہوئے بچوں نے کہا ہائے مظلوم حسین، ہائے بے کفن حسین۔ مومنہ نہ سمجھی یہ بچے حسین پہ کیوں رو رہے ہیں۔ مومنہ سے بی بی زینب نے پوچھا اے کھانا لانے والی حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہے؟ کھانا لانے والی کہتی ہے بی بی ایک زمانہ تھا مولا ہمارے مولا علی کی حکومت کا زمانہ تھا، ہم کوفے میں رہتے تھے، اللہ نے میری ماں کو 10 بیٹے دیے تھے مگر بیٹی نہیں دی تھی۔ میری ماں گئی بی بی زینب کے پاس، اے وارث چادر تطہیر بی بی تو دعا کر اللہ مجھے بیٹی عطا کر۔ بی بی زینب نے دعا کی، میں پیدا ہوئی۔ اب کھانا لانے والی بی بی زینب کو دیکھ کے فخر سے کہتی ہے اے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، زینب بی بی سن بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ بی بی میں پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہا کرتی تھی۔ میری ماں پھر سے مجھے بی بی زینب کے پاس لے گئی، آقا زادی آپ کی دعاؤں سے یہ بچی تو پیدا ہو گئی مگر اکثر بیمار رہتی ہے۔ اس موقع پر میری ماں کو بی بی زینب نے کہا ہر چاند کی پہلی کو میرے
حسین کا صدقہ دیا کرو. میری ماں وہ صدقہ دیتی تھی, ماں مر گئی, اب میں وہ صدقہ دیتی ہوں. بی بی زینب نے سنو گے اب کیا کہا؟ بی بی زینب نے کہا کھانا لانے والی صدقہ دینا چھوڑ دے, صدقے کے موسم گزر گئے. کھانا لانے والی جلال میں آ کے کہتی ہے بھائی جی بیوی تجھے کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا, میرے حسین کو بددعا تو نہ دے. اللہ میرے حسین کو قاسم کے ساتھ سلامت رکھے, اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ سلامت رکھے. جیسے عباس کا نام آیا سکینہ روتی روتی کھڑی ہو گئی, کہاں ہے میرے چچا عباس؟ مومنہ گھبرا گئی, یہ بچی کون ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی ہے. مومنہ نے سر سے پاؤں تک سکینہ کو دیکھا, یہ بچی جس کا کرتا جلا ہوا ہے, جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان, جس کے کان میں خون جمع ہے, یہ بچی سکینہ ہے. اگر یہ سکینہ ہے تجھے تیرے رب کی قسم بتائے بی بی تو کون ہے؟ اب زینب کیا کہے, میں وہی ہوں جس کی دعاؤں سے تو پیدا ہوئی. فرمایا انا زینب بنت علی, میں وہی زینب ہوں. بس آزادارو ایک جملہ آپ نے کربلا والوں پہ رویا, بس ایک جملہ آج کیونکہ اربعین حسین ہے, حسین پہ رو لیجئے. بس ایک مقتل کا جملہ, اے سیدو مجھے معاف کرنا, اولاد والو آزادارو مجھے معاف کرنا. سخت روایت ہے, علماء کہتے ہیں کہ سخت روایت مولا خود فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ تو صحیح ہم پہ کیا گزری ہے. آزادارو 10 ملعون ابن زیاد کے پاس آتے کہتے ہیں اے امیر ہمیں انعام دے دو, ہمیں انعام چاہیے, ہم نے بڑا کام کیا ہے. کہا تم نے کیا کیا ہے؟ اے عزیزو مجھے معاف کرنا, امام زمانہ مجھے معاف کریں, آپ خون روتے ہیں, یہ عزادار پانی روتے ہیں. ان ظالموں نے کہا ہم نے بڑا کام کیا ہے. مقتل کے جملے ہیں, کہتے ہیں نحن رززنا الصدر, ہم نے سینے کی ہڈیاں توڑی ہے, ہم نے لاش سید پہ گھوڑے دوڑا ہے. کربلا جانے والے ظاہر یہ پوچھتے ہیں خاک شفا کا دائرہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ 4 میل کہیں سے مٹی اٹھا لے وہ خاک شفا ہے. جانتے ہو کیسے ہر جگہ خاک شفا بنی؟ جب گھوڑے کا قدم حسین کے سینے پہ آتا, حسین کا گوشت اور خون گھوڑے کے قدم میں پھنس جاتا, گھوڑا آگے نکل جاتا, غریب سید کی لاش بکھر گئی, سارے کربلا خاک شفا بن گئی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله ہماری اس قریب سی بات